حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بیوقوف ترین انسان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے بھی ہر موڑ پر لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، احتیاط کریں، تو میں سب سے زیادہ احتیاط کرتا۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہوں اور تب بھی دعا جاری رہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، اور پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس کی بو مشک کی سی ہوگی اور جسم پر ریشم کی لگے گی۔ جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو اللہ اس ہوا کے ذریعے موت دے دے گا۔ پھر صرف کافر لوگ رہ جائیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دل کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر خوشحالی چاہتے ہو تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے۔ اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ رویے کو تبدیل کر دینا بہترین معذرت ہے۔ ہمارا گھر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ خاموش رہنا تب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پہ قتل کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی، اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔